اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم نظم گل بہار کالونی پڑھیں گے اور اس کی زبان و بیان کی خوبیاں سمجھیں گے اور زبان و بیان کی خوبیوں کو سمجھتے ہوئے اور اس نظم کا پس منظر سمجھتے ہوئے اس کی تشریح کرنے کا طریقہ دیکھیں گے۔ نظم گل بہار کالونی کے شاعر مرزا محمود سرحدی ہیں۔ آپ ان کا تعارف اپنی کتاب میں دیکھیے گا۔ دوسرا اور تیسرا پیراگراف، اس میں سے اہم نکات آپ نے تشریح کرتے ہوئے لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نظم گل بہار کالونی کے ہر بند میں 5 مصرعے ہیں، گویا یہ مخمس ہے، اور اس کے آخر میں اے میری گل بہار کالونی یعنی آخری مصرع ہر بند کے آخر میں پوری نظم میں دہرایا گیا ہے۔ تو اس طرح گل بہار کالونی مخمس ترجیح بند کی حیت میں ہے۔ یہ نظم طنز و مزاح سے بھرپور ہے۔ اس نظم میں گل بہار کالونی کی گلیوں، سڑکوں، گھروں کی عمدہ الفاظ میں منظر کشی کی گئی ہے۔ منظر نگاری، تصویر کشی جو بھی کہیں یا اس کی عکاسی کہیں، تمام الفاظ اس کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ اب ذرا پہلا بند دیکھیے۔ اس طرف پسوؤں کے میلے ہیں، اس طرف مچھروں کے ریلے ہیں، جتنی کاریں ہیں اور سڑکوں پر، تیری سڑکوں پہ اتنے ٹھیلے ہیں، اے میری گل بہار کالونی۔ یہاں پر صاف بتا رہے ہیں کہ یہ گل بہار کالونی چونکہ مرزا محمود سرحدی کا تعلق صوبہ سرحد پشاور سے ہے، تو یہ گل بہار کالونی پشاور شہر کا حصہ ہے، لیکن چونکہ یہ پشاور کا ایک نواحی علاقہ ہے، اس لیے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اس کی صفائی ستھرائی تعمیر کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی، اس لیے اس علاقے کی حالت بہت خراب ہے۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر صفائی ستھرائی کا انتظام بھی نہایت ناقص ہے، اسی لیے یہاں پر پسو اور مچھر بڑی تعداد میں موجود ہیں جو یہاں پر رہنے والوں کا خون چوستے ہیں اور انہیں بے شمار بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کے رہائشیوں کو خود بھی صفائی کی اہمیت کا احساس نہیں۔ دوسرے شعر میں ناجائز تجاوزات کا ذکر ہے، یعنی سڑکیں اس لیے تعمیر کی جاتی ہیں تاکہ وہاں پر گاڑیاں چلیں، لیکن سڑکوں کے کنارے اتنے ٹھیلے ہیں کہ انہوں نے سڑکوں کے بھی بڑے حصے کو گھیر رکھا ہے، جو کہ ایک غیر قانونی عمل ہے۔ اس کے باوجود بھی کوئی بھی ایسا موجود نہیں جو آ کر اس صورتحال کا جائزہ لے اور عوام کی اس مشکل کو دور کر سکے، اور اسی وجہ سے وہاں پر گاڑیاں چلانے والوں کو مشکل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور یہاں پر حادثات بھی ہوتے رہتے ہیں۔ پہلا بند تو منظر نگاری کی عمدہ مثال تھا، اب دوسرا دیکھیے۔ کوئی سمجھے کہ ابر چھایا ہے، خاک اور دھول اتنی اڑتی ہے، اور یہ معلوم ہی نہیں ہوتا یہ گلی کس طرف کو مڑتی ہے۔ اب یہاں پر شاعر نے طنزیہ اور مزاحیہ انداز تو اختیار کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے ماحول اور آب و ہوا کا ذکر کیا ہے، فضا کا ذکر کیا ہے۔ یہاں پر پکی سڑکیں کم ہیں، مٹی زیادہ ہے، اسی لیے جب ہوا اڑتی ہے تو پورے فضا میں گرد و غبار چھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی زمین تک اچھی طرح نہیں پہنچ سکتی، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں۔ ابر کا مطلب ہوتا ہے بادل، ٹھیک ہے۔ یہاں پر شاعر نے خاک اور دھول کے لیے ابر کا لفظ بطور استعارہ استعمال کیا ہے۔